اس کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ نمی تھی، کرب دھوکہ کھانے کا، کرب لٹ جانے کا اور اعتبار ٹوٹ جانے کا۔ وہ روتے ہوئے اس سخت دل انسان کو بددعائیں دے رہی تھی۔ میری بددعا ہے سالار احمد کہ تم بھی اپنی زندگی میں اس سے دوگنے درد سے گزرو، جو درد تم نے مجھے دیا ہے، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ تم پر بھروسہ کر کے میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہی ہوں میں۔ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ لڑکی اپنی بے بسی پر روتے ہوئے اپنی ذات کے لٹ جانے پر ماتم کر رہی تھی، جبکہ سالار احمد لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھا سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ بیڈ کی چادر شکن آلود تھی جو گزرے لمحات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ سالار احمد بکھرے بال اور ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں بہت پرسکون سا تھا۔ اس کی بات پر ماتھے پر بل پڑ گئے۔ خاموش ہو جاؤ یار، مجھے اتنے حسین لمحات میسر کیسے کیے تو اب میرا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں اس وقت اچھے موڈ میں ہوں، مجھ سے ڈھنگ کی بات کرو، کوئی رومانوی بات کرو تاکہ میرا دل اس پر مزید سرشار ہو جائے، نہ کہ یوں دل جلانے والی باتیں شروع کر دو۔ وہ لاپرواہی سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تم ایک خود پرست اور گھٹیا انسان ہو۔ مجھے دکھ اس بات پر ہے کہ تم جیسے کمظرف انسان سے محبت کی اور تمہاری باتوں میں بہک کر اپنا آپ لٹا بیٹھی۔ اب دیکھو تو کیسے مزے سے بیٹھے ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تم نے میرا دل اجاڑا ہے، خدا کرے تم خود بھی اجڑ جاؤ، مجھے شادی کے جھانسے میں اس مقام تک لے آئے اور اپنی بات سے پھر گئے۔ ظاہر ہے اب تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا ہے کہ تم میری فکر کرو گے۔ وہ سالار کی بے حسی پر کڑ کر رہ گئی تھی، مگر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی، سو غصے سے اپنے کپڑے سمیٹ کر بیگ میں رکھنے لگی۔ شاید کس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرتی ہو، محبت کرنے والے یوں بار بار جتایا نہیں کرتے۔ میں تو تمہیں اب بھی ساری زندگی اسی طرح محبت دے سکتا ہوں، اتنی تو فکر ہے تمہاری کہ خود سے کبھی دور نہیں کروں گا۔ مگر تم مشرقی لڑکیوں کے دماغ میں جانے کیوں یہ خناس بھرا ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کسی ٹھوس اقدام کی ضرورت پیش آئے۔ لازم تو نہیں کہ ہر محبت کرنے والوں کی شادی ہو جائے، شادی کے بغیر بھی تو میں تمہیں خوشیوں سے بھرپور زندگی دے سکتا ہوں۔ تم خود اب ضد کر رہی ہو، اپنی ذات سے باندھنا چاہتی ہو، میں آزادانہ زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہاری ذات سے، تم اب بھی میرے لیے اتنی ہی اہم ہو جتنی کل تھی۔ سالار احمد نے کمال بے نیازی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی حیثیت جتائی تھی۔ میں تھوکتی ہوں تمہاری اس گھٹیا محبت کو۔ میں نے کب کہا تھا تم سے کہ مجھے یہ زندگی چاہیے؟ یہ 2 ٹکے کی محبت اپنے پاس رکھو سالار احمد، بس اتنا یاد رکھنا کبھی نہ کبھی تمہیں اپنی ذات کا غرور کھونا ہوگا۔ میں نہ صحیح کوئی تو ہوگی جو تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی۔ وہ رو رہی تھی اور سالار احمد کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بلا کا پتھر دل ثابت ہوا تھا۔ ایزی چیئر پر جھولتے اطمینان سے سگریٹ پھونکتا رہا اور پلٹ کر ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جو کب سے یوں ایک ہی جگہ پر کھڑی مسلسل بول رہی تھی، بے وجہ خود کو مت تھکاؤ، اگر تم مطمئن نہیں ہو تو جا سکتی ہو، میں زبردستی کسی کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے کا قائل نہیں ہوں۔ سالار احمد کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھر آیا تھا۔ شاید اب اس لڑکی کی باتیں بھی اس کو پسند نہیں تھیں۔ تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ میں تمہاری وجہ سے اس قابل بھی نہیں رہی کہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر سکوں؟ ایک بار سوچ لو، تم بہت بڑی زیادتی کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ وہ اپنی نسوانیت کا غرور بالائے طاق رکھے سالار احمد کو آخری حد تک کوشش کر کے شادی کے لیے قائل کرنا چاہتی تھی، مگر سالار احمد کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے پسیج جاتا۔ یہ تو ہر روز بار کا ڈرامہ تھا جس کو وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ خدا کرے تمہیں بھی کسی سے محبت ہو جائے اور وہ بھی اب ایسے ہی تمہاری ذات کو 2 کوڑی کا کر دے، ایسے ہی تمہیں ٹھکرا دے، تمہارا غرور تم سے چھین لے۔ خدا کرے جلد تم اپنے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کو رائگاں جاتا دیکھ کر سختی سے آنسو رگڑتی جھٹکے سے مڑی اور اپنا سنبھالی اس کمرے سے اور سالار احمد کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ اور سالار احمد لاپرواہی سے سر جھٹک کر مطمئن ہوا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس بار وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہا تھا۔ خاور صاحب، ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اب وہ جوان ہو گیا اور ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قابو سے بالکل ہی باہر ہو جائے۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کو اتنے غلط راستے پہ گامزن نہیں دیکھ سکتی۔ شائستہ بیگم اپنے لاڈلے کے نت نئے کارنامے سن کر بہت پریشان تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر میں نے 1-2 بار بات کرنی چاہی تو اس نے انکار کر دیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود اپنے لاڈلے کو راضی کریں۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو میں آج ہی اپنے دوست نواب خاقان سے بات کر لوں گا۔ ان کی بیٹی بہت سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، مجھے پورا یقین ہے ہمیں اس رشتے سے انکار بھی نہیں ہوگا۔ مگر پہلے اپنے لاڈلے سے تو پوچھو، زبردستی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے برسوں کے تعلقات رشتہ داری میں بدل کر خراب ہو جائیں۔ خاور احمد جو کہنا چاہتے تھے شائستہ بیگم بخوبی سمجھ رہی تھی۔
آپ فکر مت کریں، ہمارا بیٹا بھی بہت سمجھدار ہے، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ شائستہ بیگم اتنے اچھے خاندان میں رشتہ ہو جانے کی امید پا کر خوش ہو گئی تھی۔ اب سالار احمد کی واپسی کا انتظار تھا، جو رات کو دوستوں کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے گیا تھا اور اس وقت یونیورسٹی میں ہوتا تھا۔ شام کو وہ نک چڑھا شہزادہ گھر لوٹ آیا تھا۔ شائستہ بیگم اس کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ یہ گھر پر ہے، آج ہی بات کر لوں گی۔ انہوں نے بیٹے کو سیڑھیوں کی جانب جاتے دیکھ لیا تھا۔ ڈنر کے بعد تسلی سے اس کے پاس جا پہنچی۔ سالار بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شائستہ بیگم نے اپنے سیل پر مصروف بیٹھے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر اس کے مزاج کا اندازہ لگانا چاہا تھا۔ ماما، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سالار موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے ماں کی گود میں سر رکھ چکا تھا اور شائستہ بیگم بڑے پیار سے بیٹے کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ بیٹا، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، سارا دن گھر پر اکیلے رہتے دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اب تو شادی کر لو تاکہ مجھے بھی کچھ کمپنی ملے۔ انہوں نے بیٹے کو قائل کرنا چاہا اور سالار، جو خود بھی آج صبح سے اس لڑکی کے الفاظ کو دماغ سے جھٹک نہیں پا رہا تھا، کچھ سوچتے ہوئے ماں کی جانب دیکھا، جو پر امید نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ اوکے ماما، جو آپ چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شادی تو کرنی ہی ہے تو پھر ابھی صحیح آپ تو خوش ہوں گی۔ شاید وہ خود بھی اس بات سے خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کہیں سچ میں وہ بھی محبت نہ کر بیٹھے، کہیں اس کی بد دعا سالار کی زندگی کو روک نہ لگا دے۔ اور کچھ وہ جلد اعتبار کرنے والی ہلکے کردار کی لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے بھی شاید تھک چکا تھا۔ اب کسی خاندانی عورت کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ آج سالار احمد تابعداری کی انتہا پر تھا۔ شائستہ بیگم نثار ہوئی جا رہی تھی۔ مزاج نہ ہو تو یہ بیٹا بھی چھوٹی سی بات پر بھی بری طرح بگڑ جاتا تھا اور شادی کا نام سن کر ایسے اچھل پڑتا تھا جیسے انگاروں پر پیر رکھ دیا ہو۔ وہی بیٹا آج ماں کو اتنی خوشی دینے کی بات کر رہا تھا۔ دل و جان سے قربان نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ چلو پھر ٹھیک ہے، کوئی لڑکی پسند ہے تو نہیں ہے نا میرے بیٹے کو؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ خواہش تھی کہ ان کا خدشہ غلط ثابت ہو۔ نہیں ماما، فکر مت کریں، مجھے بھی باکردار اور خاندانی بیوی چاہیے۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے آپ لوگوں پر اور آپ کے انتخاب پر بھروسہ ہے۔ سالار احمد نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بڑے لاڈ سے کہا۔ جیتے رہو میرے بچے، خدا تمہیں سلامت رکھے میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا۔ شائستہ بیگم کو تو جیسے دو جہاں کی خوشی مل گئی تھی۔ تمہارے بابا کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوست نواب خاقان سے بات کریں گے۔ ان کی بیٹی بہت پیاری اور سلجھی ہوئی ہے، شریف خاندان کی بیٹی ہے۔ اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم وہیں پر تمہارا رشتہ کریں گے۔ دیکھنا بہت خوش رہو گے تم نے اپنے والدین کو اتنا مان دیا ہے، خدا تمہیں کیسے خوشی نہیں دے گا۔ شائستہ بیگم بیٹے کو دعائیں سے نوازتی گئی اور سالار احمد بھی اپنی ماں کی اس بات پر خوش ہو چکا تھا کہ ماں باپ کو خوشی دیکھ کر وہ خوش کیسے نہ رہے گا، مگر بھول گیا تھا صرف ماں کی دعائیں کام نہیں کرتی، بلکہ کسی بھی انسان کی زندگی میں آسانی کا باعث بن کر ہر ایک کی دعاؤں سے حقیقی خوشی نصیب ہوا کرتی ہے۔ خاور صاحب، بہت بہت مبارک ہو، ہمارا صاحبزادہ اپنی خوشی سے شادی کے لیے مان گیا اور رشتے کے لیے بھی ہمیں پورا اختیار دیا ہے جہاں ہم چاہیں، بس لڑکی شریف اور خاندانی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے بیٹے کا معیار بھی ہمارے جیسا ہی ہے۔ اس کو اپنی یونیورسٹی کی اور اپنے سوشل سرکل کی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شائستہ بیگم نے سالار کی خواہش بتا کر مطمئن کر لیا تھا اور پھر خاور احمد نے پہلی فرصت میں نواب خاقان سے صاف الفاظ میں بات کی تو نواب صاحب، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے حوالے سے نوابزادی میرہا کو ہماری بیٹی بنا دیں۔ خاور صاحب کے انداز پر ایک پل کے لیے نواب خاقان چونک گئے تھے، پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، ارے خاور صاحب، میری بیٹی آپ کی بھی بیٹی ہے، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے؟ میں فیملی میں مشورہ کر کے بتا دوں گا۔ بیٹی کی رائے لینا بھی تو بہت ضروری ہے۔ نواب خاقان نے اپنی جانب سے خاور احمد کو اطمینان دیا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں اور تم لوگ دیکھنا، میں اپنی بیوی کو بھی دبا کر رکھوں گا۔ سالار احمد چند روز میں پچھلی تمام باتیں مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا اور فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بڑی بڑی ہانک رہا تھا۔ ارے یار، تو بڑے بول نہ بول، یہ خاندانی بیوی ہوتی ہے نا، یہ دو خاندانوں کی باہمی رضامندی اور سائے میں رخصت ہوتی ہیں، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہوتی ہیں، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو زیر کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 دن میں تیری عقل ٹھکانے پر آ جائے۔ سالار احمد کے دوست وقاص نے اس کو آئینہ دکھایا تھا۔ سوچ تو باقی 3 کی بھی یہی تھی، مگر وقاص خاصا منہ پھٹ قسم کا انسان تھا۔ جو بات اس کے دل میں ہوتی وہ زبان پر وہی رکھتا تھا۔ یہ تم لوگوں کی سوچ ہے اور رن مریدی کرنے کے بہانے ہیں۔ جتنا میں اس عورت ذات کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں اپنی بیوی کو بھی زیادہ اہمیت دے کر سر پر نہیں چڑھاؤں گا۔ عورت کو اول روز سے ہی حد میں رکھنا چاہیے تو ہی وہ سیدھی رہتی ہے۔
یہ تو مردوں کی بزدلانہ سوچ ہے کہ عورت اپنی حیثیت سے زیادہ پھیل جاتی ہے، ورنہ خاندانی بیوی ہو یا باہر دوسری لڑکیاں سب ایک ہی جیسی ٹیڑھی ہوتی ہیں، ان کو حد میں رکھنا چاہیے۔ سالار احمد کی سوچ بہت گھٹیا تھی، وہ عورت کو حقیر مخلوق سمجھتا تھا۔ یار سالار بیٹے تو بھول رہا ہے، نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہ کوئی اس دوسری لڑکی جیسی ہرگز نہیں ہوگی، اس جیسی لڑکی جو محبت کا راگ الاپتی رہے مگر مضبوط رشتے میں بندھے ہونے والی بیوی کی نسبت پھر بھی کمزور ہوتی ہے۔ تم مرد ضرور ہو مگر اس سچائی سے منہ نہیں موڑ سکتے، وقت ثابت کرے گا۔ سینکڑوں لوگوں کے سامنے رخصت ہو کر آنے والی لڑکی میں کیا بات منفرد ہوگی؟ بکاس نے ہار نہیں مانی تھی، تم لوگ دیکھ لو گے، میں اپنے الفاظ کو عملی طور پر ثابت کروں گا۔ سالار بڑے جاندار انداز میں مسکرا رہا تھا۔ نوابزادی میرا کو اپنی ماں کی باتوں سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ ماں، مجھے شادی کرنے پر اعتراض نہیں ہے، مگر بس اچھی طرح چھان بین کر لیجیے گا، لڑکے میں انسانیت ہونی چاہیے، وہ عزت دینا جانتا ہو، ورنہ مجھ سے ہرگز امید مت رکھیے گا۔ یا آپ لوگوں کے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں ساری زندگی سر جھکا کر گزاروں گی؟ آسیہ بیگم منہ کھولے اپنی بیٹی کے فرمودات ملاحظہ کر رہی تھی۔ ارے بیٹا، یہ کیا ہے؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، تم اتنی ماغیانہ باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہ سوچ لے کر جاؤ گی تو کبھی گھر نہیں بسا پاؤ گی، تمہیں اپنی سوچ کو وسعت دینی چاہیے۔ عورت کو بہت کچھ نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ آسیہ بیگم اپنی بیٹی کی سوچ پر حیران رہ گئی تھی۔ نہیں ماں، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ خانزادے خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان کی نگاہ میں عورت کی حیثیت گھر سنبھالنے اور ان کے بستر سجانے سے زیادہ نہیں ہوتی، بس وہ انسان کا بچہ ہونا چاہیے، ورنہ میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں، مجھے تو یہ قربانی دینے جیسی باتیں پسند نہیں ہیں۔ میں تو روز میں اس شخص کے حواس ٹھکانے پر لے آؤں گی، بس شرابی یا زانی مرد نہ ہو، یہ برداشت نہیں کروں گی۔ میرا نے صاف الفاظ میں اپنے لہجے کی سختی کی وضاحت کی تھی۔ میرا بیٹا وہ اچھے خاندان کا پڑھا لکھا لڑکا ہے، وہ کیوں ایسی سوچ رکھے گا؟ اور تم کوئی معمولی انسان کی بیٹی نہیں ہو، نواب خاقان کی بیٹی ہو، تمہاری حیثیت جانتا ہے، تمہیں بس یہ سوچنا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت تم پر فرض ہے، چاہے وہ جو بھی کرے تم اس کی ہر بات مانو گی اور اس کی خوشی کا خیال رکھو گی، پھر دیکھنا تمہاری زندگی کتنی پرسکون ہوگی۔ آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی کا سر سہلایا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کس کی بیٹی ہوں، کم ظرف مرد عورت کو پیر کی جوتی ہی سمجھا کرتے ہیں، اور زانی یا شرابی مرد سے علیحدگی کا اختیار عورت کو دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو ہر صورت اپنے شوہر کی عزت کرنی ہوگی، اگر عورت دل سے خوشی نہیں ہے تو علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ منافعت کے ساتھ زندگی گزارنا بسر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے ہونے والے داماد کو بھی یہ بات پہلے سے بتا دیں کہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گا تو میں بھی رہوں گی، ورنہ بھول جائے کہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہوں گی، اور خوشی کا خیال تو تب رکھوں گی جب دل سے راضی ہو جاؤں۔ پہلے اس کے طور طریقے اور مزاج پرکھوں گی، اس قابل ہوا تو دل میں جگہ دوں گی۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو نکاح کے بعد اسی ایک بات کو دماغ میں بٹھا لیتی ہیں کہ شوہر مزاج خدا ہوتا ہے، اس کی دل سے عزت و خدمت کرنا فرض ہے، بھلے وہ آپ کو جوتی کی نوک پر رکھے۔ میرا نے صاف کوئی سے اپنے عزائم بھی واضح کیے تھے، اور آسیہ بیگم سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ میرا خاصی مذہبی رجحان رکھنے والی لڑکی تھی، اور ابھی تک تو وہ بھی خاصی خوش تھی، مگر آج اپنی بیٹی کی سوچ پر وہ خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی، جو بسنے سے پہلے ہی علیحدگی کی باتیں کر رہی تھی۔ خدا جانے اس رویے کے پیچھے کیا بات پوشیدہ تھی، شاید وہ خود بھی یہ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، یا شاید اس معاملے میں آسیہ بیگم اپنی بیٹی کو پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، گھونگھٹ ڈالے، بیزار سی شکل لیے، وہ بس اس شخص کے انتظار میں تھی جس کے بارے میں اس کے والدین نے قصیدے پڑھ کر اس کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ کسی انسان کی اصلیت کا اندازہ اس کے ساتھ ذاتی طور پر واسطہ پڑھنے سے ہی ہوتا ہے، اور یہی اندازہ میرا کو بھی خود کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا اور سالار احمد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بہت خوش قسمت لڑکی ہو کہ تمہیں مجھ جیسا ہینڈسم اور خوبصورت شوہر ملا ہے، جو اتنے بڑے گھر اور ساری جائیداد کا اکلوتا وارث بھی ہے۔ اس نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی اپنی تعریف کرنا شروع کر دی تھی، حالانکہ اس موقع پر تو عورت کو پور تیار ہو کر اپنے سراہے جانے کی خواہش ہوتی ہے، مگر یہ شخص بلا کا خود پسند انسان تھا، جس کو اپنی ذات کے سامنے سب کمتر لگتا تھا۔ ہر لڑکی جو قابلیت رکھتی ہو وہ اس سب کی حقدار ہوتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ سالار احمد اس قدر مضبوط لہجے میں اور غیر متوقع قسم کا جواب مل پر حیرت سے میرا کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں وہ آج تک اپنے آگے پیچھے پھرنے والی لڑکیوں کے متعارف ہونے کا عادی تھا، اور کہاں یہ لڑکی خود بھی خاصی انا پرست لگ رہی تھی۔ تو موصوفہ کے مزاج بھی خاصے اونچے ہیں، نوابی خون کا اثر ہے تو پھر دیکھتے ہیں۔ میرا بیگم، تم میں میرا سامنا کرنے کی کتنی ہمت ہے؟ مجھ سے زیادہ انا دکھاؤ گی تو مت بھولو تم عورت ہو اور میں مرد ہوں، لمحوں میں تمہاری ذات کا غرور توڑ مروڑ کر رکھ دوں گا۔ سالار احمد دل میں میرا سے مخاطب ہوتے اپنے قدم روک چکا تھا۔ میں تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ اس نے صوفے کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔
اب ضرور تمہیں برا لگے گا، جواب نہیں دے پاؤ گی۔ سالار احمد دل میں کمینی سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ جی ہاں، مجھے بھی چینج کرنا ہے، بہت تھک گئی ہوں۔ جلد سونے کی عادت ہے، یہ فضول رسمیں سر جھکا کر بیٹھے رہو، مرحا نے نہایت بیزار لہجے میں جواب دے کر سالار احمد کو ایک بار پھر چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرحا کے چلے جانے کے بعد وہ سر جھٹک کر سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلی صبح دیر سے سالار کی آنکھ کھلی تھی۔ گھڑی کی جانب دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ سالار احمد تیزی سے بستر چھوڑ کر اٹھا اور واش روم میں جا گھسا۔ فریش ہو کر بیگ پیک کیا اور کمرے سے نکلا تھا۔ سالار بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ شائستہ بیگم نے نکسک سے تیار بیٹے کو بیگ اٹھائے دیکھا تھا تو پوچھ لیا۔ ماما یونیورسٹی جا رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ آپ کی خواہش پر شادی کر لی ہے، اب بیوی کے لیے گھر پر تو نہیں بیٹھ سکتا نا؟ سالار احمد اپنی ماں کے پوچھنے پر خوش ہوتا سوچ رہا تھا، اب ماما کے ذریعے اس نکچڑھی محترمہ تک یہ بات پہنچ جائے گی۔ ارے بیٹا، آج کا دن تو رک جاتے، کل ولیمہ ہے، اس کے بعد چلے جانا۔ شائستہ بیگم نے بیٹی کی عقل پر ماتم کیا تھا، مگر اسی وقت سالار کی نظر سامنے پورچ میں کھڑی نئی گاڑی پر پڑی۔ وہ مرحا تھی جو کہیں جانے کی تیاری میں گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ اس کے ہر انداز میں لاپرواہی تھی۔ بجائے مجھے ناشتہ وغیرہ پوچھنے کے یا مجھے جگانے کے، یہ منہ اٹھا کر بنا کسی سے پوچھے کہیں جانے کی تیاری میں ہے۔ اس کے انداز پر سالار احمد غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے پیر پٹک کر ماں کے کمرے کی جانب چل دیا۔ ماما، یہ لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ آپ سے پوچھا تھا؟ سالار احمد کے اچانک پکارنے پر شائستہ بیگم پلٹی تھی۔ لڑکی نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے، اور یہ تو تمہیں اسی سے پوچھنا چاہیے نا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے ہنستے ہوئے بیٹے کو اکسایا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ خود اپنی بیوی سے بات چیت کرے۔ میں کیوں پوچھوں؟ سالار احمد نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور یونیورسٹی چلا گیا، مگر اس کا دماغ کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کو رہ کر مرحا کا خیال آ رہا تھا۔ میں کیسا مرد ہوں کہ مجھے اپنی بیوی کے بارے میں یہ تک نہیں پتا کہ اس وقت کہاں گئی ہے۔ وہ خود کو یہ سوچنے سے باز نہیں رکھ سکا تو تھک کر موبائل نکالا اور کال ملائی۔ ماما، آپ نے پوچھا تھا وہ کہاں گئی ہے؟ بیٹا، ابھی تک تو واپسی نہیں ہوئی مرحا کی، تم خود فون کر کے پوچھ لو نا۔ شوہر ہو، اس کے پوچھ سکتے ہو، کیا تمہارے درمیان بات چیت نہیں ہوئی ابھی تک؟ شائستہ بیگم نے کھوجنے والے انداز سے پوچھا تھا۔ میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے ماما، سالار نے تھک کر حقیقت بیان کی۔ تو بیٹا، نمبر میں تمہیں بھیجتی ہوں، تم خود ہی اپنی بیوی سے پوچھو کہ وہ کہاں پر ہے، اس کے آنے جانے کی خبر رکھنا تمہارا فرض ہے۔ شائستہ بیگم نے اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا، مگر دل میں وہ خود اس بات سے خوفزدہ تھیں کہ اگر یہ ان کی آنکھ مچولی کا کھیل اسی طرح جاری رہا تو کہیں میرے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو جائے۔ مرحا کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ نواب کی بیٹی تھی، اور ان کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی ہونے پر وہ سوال جواب بھی کر سکتے تھے، معاملہ زیادہ بگڑ جائے، ایسا شائستہ بیگم اور خود خابر احمد بھی نہیں چاہتے تھے۔ مگر تب سالار نے بھی اپنی ماں کو مطمئن انداز میں خود رشتہ تلاش کرنے اور شادی کی اجازت دی تھی، مگر آج اس کا رویہ شائستہ بیگم کو پریشان کر رہا تھا۔ خدا کرے جیسے میں سوچ رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے، شائستہ بیگم نے دل سے دعا کی تھی اور سالار کو مرحا کا نمبر سینڈ کیا۔ نمبر ملتے ہی سالار نے مرحا کو کال کی، مگر مسلسل بیل جاتی رہی اور کال ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ غصے سے تلملاتے ہوئے سالار نے کال اینڈ کی اور میسج ٹائپ کیا، میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری کال پک کیوں نہیں کر رہی؟ سالار نے میسج سینڈ کر کے دوبارہ سے کال ملائی تھی۔ اب کی بار دوسری بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ تم کہاں ہو؟ سالار نے روبدار لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے شاپنگ کرنا تھی اور اپنے کچھ کام نمٹانے تھے، اس وقت مارکیٹ میں ہی ہوں، مرحا نے کمال بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم گھر سے نکلی تھی؟ تم بھول گئی ہو کہ اب شادی شدہ ہو اور تمہارا شوہر بھی ہے؟ سالار مزید غصہ ہو گیا تھا۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے مالک نہیں، شوہر ہیں، شوہر بن کر رہیں۔ اگر آپ کو زیادہ فکر تھی تو میرے ساتھ چلے آتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مرحا اس کے غصے کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہوں، اگلی بار گھر سے نکلنے سے پہلے ماما کو انفارم کر کے جانا۔ مرحا نے کوئی بحث کیے بنا اوکے کہہ کر کال اینڈ کر دی اور موبائل کو گھور کر رہ گیا تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ تم اپنی بیوی کو دبا کر رکھو گے، مگر یہاں تو لگتا ہے معاملہ الٹ ہو گیا ہے، تمہاری بیوی تمہیں خود نظر انداز کر رہی ہے یا شاید وہ تمہیں دبا رہی ہے۔ کیا کہا تھا ہم نے کہ نکاح کے بعد لڑکی طاقتور ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے 2 خاندانوں کی سپورٹ ہوتی ہے، مگر تم ہماری بات ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ جانے کب وقاص دبے پیر اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا اور اس کے فون پر ہونے والی گفتگو سن کر اس پر طنز کر رہا تھا۔ اس کی اتنی جرأت نہیں کہ سالار احمد کو نظر انداز کرے، بس نخرے دکھا رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان لڑکیوں کے چونچلے ہوتے ہیں، اپنی جانیں متوجہ کرنے کے اسی قسم کی حرکتیں کرتی ہیں، اور میں اسی لیے ابھی اس کے ساتھ رعایت برت رہا ہوں کہ ابھی ہماری شادی کو صرف 1 ہی دن ہوا ہے۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ عورت مرد سے طاقتور کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کے نخروں سے پگھلنے والا
نہیں ہوں، دیکھنا 2 روز میں کیسے اس کو اپنا دیوانہ بناتا ہوں۔ سالار احمد نے مضبوط لہجے میں اپنی انا کا پرچم بلند کیا تھا، مگر دل میں وہ خود بھی مرحا کے اس لاپرواہ انداز پر بری طرح سے دل ملایا ہوا تھا۔ آج ڈنر پر چلتے ہیں، تیار ہو جاؤ، میں ماما کو بتا کر آتا ہوں۔ سالار احمد نے بڑے خوش کن انداز میں مرحا کو ساتھ چلنے کا کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مرحا نے پہلے تو حیرت سے اپنے بد مزاج اور مغرور شوہر کو دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر تیار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ ایک معروف ہوٹل کے سامنے موجود تھے۔ سالار احمد کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، کچھ کر دکھانے کی لگن تھی۔ ہوٹل میں جا کر ایک ریزرو ٹیبل کی جانب بڑھے، جو ایک کونے میں تھی۔ مرحا باوقار انداز میں چلتی ایک چیئر پر بیٹھ چکی تھی اور اس کے نوابوں والے انداز دیکھ کر سالار نے بمشکل اپنے چہرے پر آنے والی پراسرار مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ اسی وقت نہایت چست لباس میں ملبوس طرح دار حسینہ ان کے قریب پہنچی اور بے تکلف انداز میں سالار کے گلے میں باہیں ڈال کر گرم جوشی سے بولی، ہائے سالار، تم کہاں غائب تھے؟ اتنے دن سے نظر ہی نہیں آئے۔ جانتی ہو کتنا مس کر رہی تھی میں تمہیں۔ ہائے ہنا، بس کچھ مصروف تھا۔ سالار نے نارمل سا انداز اپنایا۔ میرے لیے ایک دن تمہیں دیکھے بنا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور تم پچھلے کئی روز سے کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ ایسا بھی کیا مصروفیت تھی؟ وہ بڑے لاڈ سے کہتی منہ بس ہو رہی تھی اور سالار احمد بظاہر مطمئن سا مسکراتے ہوئے کن آنکھوں سے مرحا کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا، جس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ اسے یہ نظارے بہت برے لگ رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی اور باہر کی جانب بڑھ گئی تھی اور سالار احمد مسرور سا اس لڑکی کے ہاتھ میں چند نوٹ تھما کر اس کے پیچھے لپکا۔ سالار نے ہینا کو پیسے دے کر بطور خاص مرحا کو جیلس کرنے کے لیے ہائر کیا تھا، مگر مرحا یہ بات نہیں جانتی تھی۔ کیا ہوا، تم باہر کیوں چلی گئی؟ ہم ڈنر کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ کیا اس لڑکی سے جیلس ہو گئی ہو؟ وہ بس یونی فیلو ہے، مجھے دیکھا تو ملنے چلی آئی۔ سالار اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ جیلس اور میں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کو لاپرواہ سمجھ رہی تھی، مگر آپ اتنے بگڑے ہوئے اور بد کردار ہیں یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، مرحا نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا، تم ناراض مت ہو، وہ کالج کے زمانے میں مجھ پر فدا ہے، تو جب کہیں دیکھ لے ایسے ہی کرتی ہے۔ کیا کروں، تم نے مجھے بھی جانا نہیں ہے نا۔ مجھ جیسے حسین مرد کے پیچھے لڑکیاں پاگلوں کی طرح چکراتی رہتی ہیں۔ تم جانتی تو ہو آج کل کی لڑکیاں کس مزاج کی ہیں، پاگل ہوتی ہیں۔ سالار احمد نے جتانے کے سے انداز میں مرحا کی جانب دیکھا تھا۔ یہ صرف لڑکی کا ہی قصور نہیں ہے، تم نے اس کو کوئی امید دلائی ہوگی، تبھی تو وہ اتنی فری ہو رہی تھی۔ اگر مرد چاہے تو اپنی طرف بڑھنے والی لڑکی کو اس کی حد میں رکھ سکتا ہے، تم نے اس میں نہیں رکھا، شاید وہ بھول رہے ہو۔ حد، اب تم شادی شدہ ہو، اس قسم کی اوچھی حرکتیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ مرحا نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اپنی ناپسندیدگی کا صاف اظہار کیا۔ رات کو اس لڑکی ہینا کی کال آئی تو سالار نے بھی کال پک کر لی تھی۔ میں ہینا بات کر رہی ہوں، دوسری جانب لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ سالار مشکوک ہوا تھا۔ ارے، جب میں آپ تک پہنچ کر آپ کی مدد کر سکتی ہوں تو پھر نمبر لینا کون سا مشکل کام ہے؟ وقاص سے نمبر لیا تھا، گھبرائیں نہیں۔ ہینا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بولو، کیوں فون کیا تم نے؟ سالار نے بیزار صورت بنائی تھی۔ کیا آپ کی بیوی نے کوئی اثر لیا؟ ہینا کا انداز کھوجنے والا تھا، مگر سالار نے اپنی فکر میں دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ نہیں، وہ کچھ زیادہ ہی مغرور ہے، برا لگا ہے، مگر ظاہر نہیں کر رہی ابھی تک، خاموش ہے۔ سالار نے ایک انجان لڑکی سے اپنی پریشانی شیئر کی تھی۔ میرے پاس ایک اور راستہ ہے، اگر آپ چاہیں تو میں مدد کر سکتی ہوں، ہینا نے مفت مشورے سے نوازا تو سالار احمد مکمل طور پر متوجہ ہوا تھا۔ آپ ایسا کریں، کل رات کو ہوٹل میں ایک کمرے میں آ جائیں۔ میں ایک عورت کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اب آپ کی بیوی مزید خاموش نہیں رہ پائے گی، ضرور کوئی پیش قدمی کرے گی۔ ہینا نے ایک ادا سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل سب کچھ فائنل کرتا ہوں، ڈیل ڈن کرو، بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ سالار احمد نے بنا سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرنے کی حامی بھری۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی مدد ہو جائے گی، اور مجھے بھی جو مل جائے گا وہی بہت۔ ہینا نے معنی خیز انداز اپنایا تو سالار احمد کا کہہ کا بے اختیار تھا۔ سالار یونیورسٹی سے سیدھا گھر لوٹ آیا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت تھی۔ آج وہ ہر حال میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہی بات سما چکی تھی کہ کس طرح مرحا کو زیر کرنا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ایک عورت کبھی اپنی موجودگی میں شوہر کو دوسری عورت کی جانب مائل ہوتا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اپنے شوہر کو اپنی ذات تک محدود کر لے۔ پھر مرحا کیسے اس چال سے خود کو بچا پائے گی؟ وہ مسرور سا تھا۔ روم بک کروا کر ہینا کو وقت اور ایڈریس سینڈ کیا اور خود بھی فریش ہو کر مگن سے انداز میں تیاری کرنے لگا۔ اس کے ہر انداز سے شوخی جھلک رہی تھی۔ سیٹی کے انداز سے ہونٹ سکیڑ کر بالوں کو جیل کی مدد سے جماتا خود کو 27 انداز میں دیکھ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر براؤن کھدر کا کرتا شلوار، اس پر ہم رنگ واسکٹ پہنے وہ کسی بھی لڑکی کے دل کو بے چین کرنے کو کافی تھا۔ بال بنا کر ہینڈ واش پہنی
बेदुरेग परफ्यूम स्प्रे करता वो मिरहा को भी खटकने पर मजबूर कर गया। कुछ तो था इसके अंदाज में कि आज वो इतने दिल से तैयार हुआ था। खुशबू में नहाया सलार अहमद खां से वजीह लग रहा था। गाड़ी में बैठते हुए इसने चंद लम्हे पहले मिरहा का मुतवज्जा होना याद किया था। तो तुम दिल के हाथों मजबूर हो चुकी हो मिरहा बेगम। पूरा यकीन है कल तुम खुद मुझसे कहोगी कि तुम मेरी बीवी हो, तो मुझे किसी दूसरी औरत से रब्ता नहीं रखना चाहिए। सलार अहमद तेज़ी से गाड़ी भगाकर ले गया और मिरहा की आंखें तेज़ी से भीगने लगी थी। वो कभी भी ऐसी ज़िंदगी और इस किरदार का जीवन साथी नहीं चाहती थी। आज सलार अहमद की तैयारी ने मिरहा को बहुत कुछ समझा दिया था, मगर कोई ठोस सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो कोई रद्द अमल ज़ाहिर करती। सो खुद को लापरवाह ज़ाहिर करके अपना भरम रखे हुई थी। आप अपनी बीवी की अकड़ निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। हिना ने दिलरुबा अंदाज से सलार को इशारा दिया था। इससे मिरहा को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो जानती तक नहीं कि मैं इस वक्त यहाँ पर तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। सलार ने हिना को घूरा था। यही तो कह रही हूँ, आप कैमरे की मदद से यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लें और कल अपना सेल फ़ोन बीवी के सामने रख देना। किसी काम के बहाने कोई तस्वीर या वीडियो ओपन करके सेल फ़ोन छोड़ देना और वहाँ से हट जाना। बीवियों वाली शक की आदत से मजबूर होकर आपकी बीवी सेल फ़ोन को देखेगी और सब कुछ जान जाएगी। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काम भी हो जाएगा। हिना ने जैसे हर मसला चुटकियों में उड़ाया था। तुम्हें इस तरह मेरी मदद करके क्या हासिल होगा? सलार इसके चेहरे को बगौर जांच रहा था। मुझे आपका कर्ब नसीब होगा और क्या चाहिए। हम जैसे छोटे घर की लड़कियों को आप जैसे शख्स की हमराही उम्र भर के लिए तो नसीब नहीं हो सकती। कहाँ आप और कहाँ हम, मगर चलो चंद हसीन लम्हात मैसर आ जाएंगे तो भी किसी नेमत से कम नहीं होंगे। हिना ने मासूम सूरत बनाई और सलार जैसे बदफितरत और ख़ुदपसंद शख्स के लिए मज़ीद कोई सवाल करना अहम न रहा था। जो सोच इसकी थी, सामने खड़ी लड़की इसी सोच के साथ इस पर अपना आप लुटाने को तैयार थी। और अंधा क्या चाहे, दो आंखें के मस्ताक वो भी मुस्कुराकर इसकी जानिब देख रहा था। काफ़ी समझदार लग रही हो, चलो क्या याद रखो कि तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ और अपना मतलब भी निकाल लूँगा। मिरहा की बेबसी को सोच सोच कर वो बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया था और आधी रात के वक्त खामोशी से घर वापस लौट कर दबे कदमों कम चलते कमरे में दाखिल हुआ। फ्रेश होकर मुतमईन सा बिस्तर पर दराज हो चुका था, ये जाने बगैर कि अगली सुबह अपने साथ कितना बड़ा तूफान लाने वाली थी। सलार का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। कुछ देर तो मिरहा ने नज़रअंदाज करना चाहा, मगर फिर ये सोच कर कि कहीं कोई एमरजेंसी ना हो, मिरहा सलार को जगाने का इरादा किया। सलार उठ जाए, वो बेड के करीब खड़ी आवाज़ दे रही थी, मगर खासी गहरी नींद में था। तो मजबूरन मिरहा ने आगे बढ़कर इसको कंधे से पकड़कर हिलाया, हल्का सा हिलाया। सलार उठ जाए। सलार ने मंदी मंदी आंखों से इसकी जानिब देखा, मगर फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। एक ही रात में कैसी काया पलटी है कि मेरी बीवी मुझे इतने प्यार से जगा रही, यानी मेरा मंसूबा कामयाब हो चुका है। सलार ने चमकती आंखों से मिरहा की जानिब देखा था और वो मुसलसल पुकारने के बाद अब आजिज़ हो चुकी थी। इसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर उसे मुतवज्जा किया। आपका फ़ोन कब से बज रहा है? आप जाग ही नहीं रहे थे? देख लें कहीं कोई ज़रूरी कॉल ना हो। मिरहा ने जगाने की वजह बताई तो अभी तक नींद में बैठा सलार मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ था। मोबाइल उठाकर देखा तो अपने पराए तकरीबन हर एक की कॉल थी। घबराकर दोबारा से आती कॉल को अटेंड किया था। सलार, तुम इतने बिगड़े हो कि अपनी मस्तियों की खातिर पूरे ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। कुछ एहसास है तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। सुबह से 100 लोगों ने कॉल करके मुझे हलकान कर दिया है। किस किस को सफाई दूँ और क्या कहूँगा? खावर अहमद कॉल अटेंड होते ही गुस्से से दहाड़े थे। बाबा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप मुझ पर इतना बिगड़ रहे हैं? क्या हुआ है, कुछ बताएं तो सही। सलार हैरत से सब सुनकर बोल उठा, अभी मैं बताऊं तुम्हें कि तुमने क्या किया है? देखो ज़रा, सोशल मीडिया तुम्हारे करतूतों की स्याही से भरा पड़ा है। नवाब खाकान भी गुस्से में जाने क्या कर डाले। तुमने तो हमें कहीं मुरी खाने के काबिल नहीं छोड़ा। कल रात कहाँ थे तुम, बताओ। खावर अहमद का बस नहीं चल रहा था। कोई जादू की छड़ी घुमाकर या खुद को गायब कर डालते या अपने इस बेटे को ही इसके हर गलत काम के साथ गायब कर देते। सलार गुज़िश्ता रात के सवाल पर बुरी तरह से चौंक गया था। तेज़ी से कॉल एंड करके सोशल मीडिया पर गया तो इसका दिमाग भग से उड़ा था। वहाँ सलार अहमद की हिना के साथ इंतहाई नाजेबा तस्वीर हर तरफ वायरल हो चुकी थी। ये तस्वीर तो सलार ने अपने मोबाइल की मदद से मिरहा को जलाने की खातिर ली थी। फिर ये सब अचानक कुछ ख्याल आने पर सलार ने एक नंबर डायल किया, मगर मुसलसल कॉल जाती रही और जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। अब सलार को सही मानों में परेशानी लाहक हुई थी। अब हसन को कॉल की तो इसने पहली बेल पर ही कॉल रिसीव की थी। ये सब क्या है सलार? तुमने तो सिर्फ भाभी के सामने हिना को मिलना था। तुमने अपने माजी के मामलात तर्क नहीं किए थे। हसन ने छूटते ही सवालों की यलगार कर दी थी। मुझे कुछ बकवास करने दोगे तो मैं किसी वजह से फ़ोन किया है।
سلار نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ وہ میرا تک یہ بات پہنچنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں کہو، حسن نے اپنی زبان کو بریک لگائی۔ ہینا کون ہے؟ تم لوگ اس کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ۔ سالار ہینا کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ وہ تو کچھ وقت پہلے ہی یونیورسٹی میں آئی تھی۔ ہم بھی اس کے نام اور نمبر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ حسن نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ بات تم پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ سالار نے دانت کچکچائے۔ تم نے بھی روم میں پرائیویٹ ملاقات کا نہیں بتایا تھا؟ اگر بتا دیتے تو تمہیں آگاہ کر دیتا کہ وہ انجان لڑکی ہے۔ حسن کو اس کا اپنی غلطی پر دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا برا لگا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس چالاک لڑکی نے مجھے اپنی باتوں میں الجھا لیا تھا۔ میں میرا کو نیچا دکھانے کے چکروں میں کسی بات کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اب اگر اس کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو بتانا، ورنہ نصیحت کرنے کے لیے فون مت کرنا۔ سالار نے غصے سے کال اینڈ کی تھی۔ 2-3 بار دوبارہ بھی اس شاطر لڑکی کو کال کر چکا تھا، مگر کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ سالار سب تھام کر بیٹھ گیا اور اس سے پہلے کوئی حل تلاش کرتا ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ سالار نے جلدی سے فون کان سے لگایا تو کسی اور لڑکی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس کے لاشعور میں محفوظ تھی۔ گھر میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نظر چرا رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ خاور صاحب نے بہت کوشش کر کے ممکنہ طور پر بھی سوشل میڈیا سے یہ تصاویر مٹانے کی تگ و دو کی تھی، مگر یہ کسی نیوز چینل کی خبر نہ تھی کہ سینئرز کو کال کر کے ہٹا دی جاتی۔ سوشل میڈیا پر پھیل جانے والی خبر کسی وائرل کی مانند تیزی سے ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے اور اپنی مدت پوری کر کے ہی جان چھوڑتی ہے۔ ابھی تک تو یہ تصاویر مزید شیئر ہو رہی تھی اور خاور صاحب گھر میں بیٹھے شائستہ بیگم پر بھڑک رہے تھے۔ آپ کی غلطی ہے، آپ نے کبھی اپنے بیٹے پر توجہ ہی نہیں دی۔ وہ کہتا تھا کہ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے جا رہا ہوں تو آپ مان لیتی تھی، کبھی کوشش نہیں کی کہ پتہ کروا لیتی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ مائیں تو اپنے بچوں کی چال ڈھال سے اس کو پہچان لیتی ہیں، یہ کس مزاج کے ہیں۔ لیکن نہیں، آپ کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا بہت قابل ہے، تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، غلط راستے پر نہ چل پڑے، اس کو سدھارنے کے لیے شادی کر دیتے۔ یہ آسان حل ہوتا ہے، ماؤں کے پاس اولاد کو بگاڑ کر دوسروں کی بیٹی کے سر ذمہ داری ڈال دینا۔ یہ لے لو، یہ لو جی، ہم نے تو لاڈ پیار دیا تو تھوڑا سا بگڑ گیا، اب خود سدھار لینا۔ صاف کیوں نہیں بتایا کہ کس کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور کون سے کاموں میں ملوث ہے؟ خاور صاحب سارا ملبہ اپنی بیگم پر ڈال رہے تھے۔ ارے میں کیا کرتی، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس کی تربیت بھی دی ہے اور سدھارنے کی کوشش بھی کی ہے۔ آپ بھی تو باپ تھے، گھر سے باہر تو اس پر کڑی نگاہ رکھنے کی ذمہ داری آپ پر بنتی ہے۔ آپ نے کبھی کیوں اس کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ اولاد کی تربیت صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، باپ کا بھی حق ہوتا ہے اولاد پر کڑی نظر رکھنے اور برا بھلا کہنے کا۔ مگر آپ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف تھے کہ آپ کو اکلوتے بیٹے کو دینے کے لیے وقت بھی میسر نہیں تھا۔ تربیت کیا کرتے؟ اب ساری غلطی مجھ پر نہیں ڈال سکتے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا تھا کہ اپنے بیٹے پر بھی توجہ دیں۔ وہ بگڑ رہا ہے، میری بات نہیں مانتا، ضدی ہوتا جا رہا ہے، مگر آپ نے میری بات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ اب پچھتانا ہم دونوں کا نصیب بن چکا ہے۔ شائستہ بیگم بری طرح بوکھلا گئی تھی اور خاور احمد آج حقیقتاً پچھتا رہے تھے۔ آج کاروبار کے لحاظ سے تو اس قابل ہو چکے تھے، جانے مانے صنعت کاروں میں ان کا نام بھی شامل تھا، مگر جس کے لیے اتنی محنت کی وہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور ان حالات کو قابو کیسے کرنا تھا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سالار احمد نے سارا دن کمرے میں چھپ کر گزار دیا تھا، مگر رات ہوتے ہی اس کو نئی فکر ستانے لگی تھی۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر موجود میرا کو دیکھتے وہ سوچ رہا تھا، اب یہ فاصلے ہر صورت ختم ہو جانے چاہیے۔ میں مزید کوئی چال چلنے کی بجائے اس سے اپنا حق وصول کر لوں تو بھی یہ میرے سامنے کمزور پڑ جائے گی اور یہ میری مردانگی کے لیے باعث فخر ہوگا۔ اور کس طرح زیر کرنا چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کو، جس پر میں پورا حق رکھتا ہوں۔ سالار احمد خود کو مضبوط دلائل دیتے ہوئے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر میرا کے قریب ہوا تھا، مگر وہ گہری نیند میں بھی حاضر دماغ تھی۔ فوراً دور ہو کر اٹھ بیٹھی، ماتھے پر گہری شکن اس بات کی خمار تھی کہ اس کو یہ حرکت کس قدر ناگوار گزری ہے۔ یہ کیا حرکت ہے میرا؟ تم میری بیوی ہو، شرعی اور قانونی طور پر تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ تم مجھے میرے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ سالار کو میرا کا گریز اچھا نہیں لگا تھا۔ کون سا حق، کیسا حق؟ میرے نزدیک عورت کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ مرد کے، اور آپ نے میرے حقوق کو پہلے روز سے ہی پامال کیا ہے۔ تو مجھ سے یہ امید کیوں کرتے ہیں کہ میں آپ کے حقوق کی ادائیگی کو اہمیت دوں گی؟ میرا ناگواری سے سالار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے اکڑ دکھا رہی تھی تو میں نے بھی پیش قدمی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سالار جذبز ہوا تھا۔ آپ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلام دعا بھی نہیں کی، میرا تعارف بھی نہیں مانگا، بس اپنا تعارف بڑے مغرور انداز میں کروایا تھا اور میری خوش قسمتی پر بات کی تھی کہ آپ کا ملنا میری خوش قسمتی ہے۔ آپ کی نظر میں میری کیا حیثیت تھی؟ میں کوئی گری پڑی لڑکی تو نہیں تھی جس کو آپ نے کمتر ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اس کے بعد میں کیا رد عمل دیتی؟ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا، مگر آپ مزید اکڑ گئے تھے۔
تو آج اپنا حق مانگنے کس منہ سے چلے آئے ہیں؟ میں خاموش ہوں تو مجھے مت اکسائیں کہ بات بڑوں تک چلی جائے۔ پہلے مجھے عزت دینا سیکھیں، اتنی عزت جتنی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کروں۔ اس کے بعد حقوق کی بات کریں گے۔ مرحا نے صفائی سے اپنا موقف سالار کے سامنے رکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ضرور تم اپنے فیانسی کو دل میں بسائے بیٹھی ہو، اس لیے مجھ سے دور رہتی ہو۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا؟ سالار نے بمشکل اپنے چہرے پر سجے فکر کے تاثرات چھپائے تھے۔ میں نے اپنے فیانسی کو ایک نظر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میں نے ظاہری خوبصورتی سے کبھی کشش محسوس کی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص لگتا ہے جس کا باطن شفاف اور خوبصورت ہو، جس کا کردار اور اخلاق اعلیٰ ہو۔ آپ کے پاس تو شاید ان میں سے کوئی خصوصیت بھی نہ ہو۔ میرا نے آخری جملہ دل میں سوچا تھا۔ میں نہیں مانتا تم خود کو بچانے کے لیے بہتے دلائل پیش کر رہی ہو، اور کچھ نہیں۔ سالار احمد بری طرح چڑ کر رہ گیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ مرحا کے چلے جانے کی ہر راہ مسدود کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کسی طور قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ جو چاہیں سمجھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھ سے دور رہیں، بس مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ مرحا نے سالار احمد کو اس کی حد بتائی تھی، جو دوسروں کو ان کی حد بتاتا تھا، جو اپنے سامنے سب کو کمتر سمجھتا تھا۔ وہ ہکا پکا منہ کھولے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو بدمزہ ہوتی بیڈ سے اٹھ کر اور بلینکٹ نکال کر صوفے پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہ وہ کسی دھمکی سے خوفزدہ تھی۔ اور سالار کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ ابھی تو نواب خاقان دبئی گئے ہوئے تھے۔ اگر وہ واپس لوٹ آئے اور میرے بارے میں سب کچھ جان گئے تو کیا ہوگا؟ کیا پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو یہاں پر رہنے دیں گے؟ کیا مرحا یہ سب جان کر مجھے معاف کر دے گی؟ اگر اس کے برعکس ہوا تو؟ سالار احمد اس کے آگے سوچنے کی خود میں ہمت نہیں رکھتا تھا۔ جس بات سے وہ خوفزدہ تھا، شاید وہ اپنی بیوی کے حوالے سے انہی جذبات کا شکار ہو چکا تھا، مگر اس بات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ مرحا کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت اسی کو سوچ رہا تھا، اس کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، نکاح میں واقعی کشش ہوتی ہے۔ اس کے دل میں نہ ہی پہلے سے کوئی لڑکی موجود تھی، نہ ہی مرحا سے اس کو کسی قسم کی ذاتی پرخاش تھی، پر ایک ضد تھی کہ بیوی کے سامنے جھک کر نہیں رہوں گا۔ جبکہ مرحا مضبوط کردار کی مالک تھی، سالار کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی، جس سے وہ مزید بفر رہا تھا، اور اس ضد میں کب وہ دل ہار بیٹھا تھا نہیں جانتا تھا۔ آج یہ خدشہ ہوا کہ شاید سالار کی سچائی جان کر اس کو رد کر دیا جائے تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیا حال ہے سالار احمد؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ منال کی آواز میں فاتحانہ کھنک تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے رابطہ کرنے کی؟ ارے اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے تمہاری خیریت جاننے کے لیے فون کیا تھا۔ منال کو اس کی حالت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے جو تم میری خیریت پوچھ رہی ہو؟ سالار نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری اتنی بدنامی ہو رہی ہے، تم یقیناً ہینا کو بھی تلاش کر رہے ہو، مگر جانے وہ کہاں گم ہو چکی ہے نا؟ سالار اس کا لہجہ کچھ جتاتا ہوا تھا۔ تم ہینا کو کیسے جانتی ہو؟ سالار کا غم اور غصے سے برا حال تھا۔ میری چھوڑو، تم سناؤ۔ تم تو خود کو بہت عقل مند اور اعلیٰ چیز سمجھتے تھے، ایک لڑکی کے اشاروں پر کیسے ناچنے لگے؟ کیا اتنے کمزور ہو چکے ہو کہ اپنی بیوی کو دبانے کے لیے تمہیں کسی انجان لڑکی کی ضرورت پیش آئی؟ کتنی بری بات ہے کہ وہ لڑکی بھی تمہاری مدد کے بہانے تمہیں پوری دنیا میں رسوا کر کے چلی گئی۔ اب اس سے کیسے بدلہ لوگے؟ میں بتاؤں، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں مسٹر سالار احمد۔ وہ لڑکی ہینا، اس کو میں نے ہی تمہارے پاس بھیجا تھا، کیونکہ مجھے تم سے اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینا تھا۔ میں نے تم سے بہت کہا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح مت کرو، مگر تم نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ اب اپنی رسوائی کا مزہ لو اور محسوس کرو کہ ہر وہ لڑکی جسے تم نے بے بس کر کے اپنے جال میں پھنسایا اور اپنی راتوں کو رنگین کر کے کسی فالتو پرزے کی مانند اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ رسوائی کا طوق گلے میں لیے سب نے کیسے دنیا والوں کا سامنا کیا اور ہر ایک کی حقارت آمیز باتوں اور نگاہوں کو اپنی ذات پر جھیلا ہے۔ منال کے لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو، میں نے تم لوگوں میں سے کسی کو بھی خود تک آنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، اور نہ ہی جھوٹے وعدے کیے تھے۔ بس محبت کی داستانیں سننے میں تم لوگوں کو کبھی ٹوکا نہیں تھا، اور نہ ہی تمہیں کوئی حد بتائی تھی۔ اس کے بعد میری خاموشی کا تم سب لڑکیوں نے اپنی مرضی سے مطلب اخذ کر لیا اور میرے سامنے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنا آپ پوری خوشی اور رضامندی سے مجھے سونپا تھا۔ تو اس میں بھی تمہاری غلطی ہے۔ تم چھوٹے گھروں کی لڑکیاں یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، مگر اپنی پڑھائی کو اور اپنے والدین کی عزت کو نظر انداز کر کے امیر گھروں کے لڑکوں کو پھنسانے کے لیے محبت کا دم بھرنے لگتی ہیں اور حد سے گزر جاتی ہیں۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے تو کیسا مکافات عمل؟ کون سی ذلت کی بات کر رہی ہو؟ اگر تم لوگوں کو اپنی عزت اور قدر کی اتنی پرواہ تھی تو تم لوگوں کو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب مجھے دوبارہ کال کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ تمہارے گھر پہنچ کر کے سب کے سامنے تمہاری حقیقت تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے تم چھوٹے گھروں کی لڑکیاں اپنے والدین کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کر کے
ایک طرف ہو جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا وہ بھرم ہی توڑ ڈالوں اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہو۔ سالار نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا اور کال کاٹ کر موبائل کو غصے سے بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ اگلے روز نواب خاقان دبئی سے واپسی پر سیدھے انہی کی طرف چلے آئے تھے۔ خاور صاحب، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے اپنے بیٹی کی تربیت اتنے گھٹیا انداز میں کی ہے کہ یہ عورت ذات کی عزت دینا گوارا نہیں کرتا۔ حد تو یہ ہے کہ زنا کرتا ہے اور پھر اس کے اشتہار بھی لگائے جاتے ہیں۔ افسوس میں آپ لوگوں کو پہچان نہیں پایا اور اپنی بیٹی آپ لوگوں کے حوالے کر بیٹھا، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں اپنی غلطی سدھارنے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ میرا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ امید ہے آپ لوگ گھر میں ہی طلاق کا فیصلہ کر دیں گے، خود کو اور مجھے عدالتوں کے دھکے کھانے پر مجبور نہیں کریں گے۔ نواب خاقان نے حتمی فیصلہ سنا دیا تھا اور خاور صاحب یہ سن کر بوکھلا گئے تھے۔ نواب صاحب، غصے میں فیصلہ کرنے کی بجائے تھوڑا سا تحمل رکھیں۔ میرے بیٹے کو پھنسایا گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میری بات پہ یقین کریں۔ میری بھی بہت بدنامی ہوئی ہے۔ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ خاور صاحب نے نواب خاقان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، اب بات کرنے کو کچھ نہیں بچا۔ آپ کا بیٹا زانی ہے، آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ناقابل معافی گناہ کر بیٹھا ہے۔ زنا کی سزا پوری کیے بغیر کوئی معافی نہیں ملے گی۔ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے اطمینان قابل دید ہے، مگر میری بیٹی یہ بات ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ اس کی تربیت میں نے کی ہے اور زانی اور شرابی جواری مرد سے نفرت کرتی ہے اور شادی کے لیے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ جو بھی آپ لوگوں کو مناسب لگے، بس یہ 3 برائیاں اس میں ہرگز نہ ہوں۔ مگر افسوس، میں اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کی ظاہری شخصیت پر اعتماد کر کے آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کی اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے جس پر میں اپنی بیٹی کے سامنے بے حد شرمندہ ہوں، مگر اپنی شرمندگی کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اس تلخ حقیقت سے ناواقف نہیں رکھوں گا اور نہ ہی مزید یہاں پر رکنے کی اجازت دوں گا۔ اور اپنے بابا کی آمد کا سن کر ان سے ملنے کے غرض سے ڈرائنگ روم میں آتی میرہا اپنے بابا کے منہ سے سالار احمد کے بارے میں زانی کے الفاظ سن کر اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو اور اپنے بابا کو سمجھاؤ۔ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہے۔ تم اسے معاف کر دو اور یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس مشکل وقت میں میرے بیٹے کو تنہا مت چھوڑو۔ اسے سب سے زیادہ تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا بہک گیا ہے، مگر تم بہت صابر اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو۔ کیا تم ایک بار میرے بیٹے کو معاف کر کے غلطی سدھارنے کا موقع نہیں دو گی؟ شائستہ بیگم نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرا سے منت کی تھی۔ مجھ سے نہیں بلکہ اس رب سے معافی مانگے جس کی بتائی ہوئی حدود کو آپ کے بیٹے نے پھلانگ کر اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھیے گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی کام نہیں آؤں گی۔ میرا بھی یہی فیصلہ ہے جو بابا نے کہا، میں یہاں پر مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گی۔ میرہا نے اسی انداز میں پتھر دل ہو کر اپنا فیصلہ سنایا تھا جیسے کچھ عرصے پہلے تک ہر دوسری لڑکی کے سامنے سالار احمد پتھر دل بن جایا کرتا تھا۔ دوسری کمزور اور بے بس لڑکیوں کے منت اور واسطوں کو خاطر میں نہ لانے والے سالار احمد کی آنکھوں کے سامنے آج اس کے ماں باپ نواب خاقان اور اس کی بیٹی میرہا کے سامنے منت ترلے کرتے رہ گئے، مگر انہوں نے ایک نہیں سنی اور میرہا اپنا سامان پیک کر کے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرہا کی خواہش پر سالار احمد نے اس کو طلاق دے دی تھی اور یوں نواب خاندان سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو چکا تھا۔ مگر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ سالار کے اپنے خاندان والوں نے بھی رفتہ رفتہ اس کے ساتھ تعلقات ختم کرنا شروع کر دیے تھے۔ سالار کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے بھی اس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا تھا کہ تھک کر ملک چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا اور چند ماہ کے اندر پوری جائیداد، کاروبار اور گھر بار سب کچھ بیچ کر وہ تینوں افراد ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک میں منتقل ہو چکے تھے۔ سالار کو میرہا کے رویے نے شدت سے احساس دلایا تھا کہ وہ منال اور اس جیسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ کس قدر زیادتی کر چکا تھا۔ سالار احمد لڑکیوں کے نازک جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو بریوں جمع کر لیتا تھا، مگر آج میرہا نے اس کی ذات اور اس کے جذبات کو پیروں تلے رون دیا تھا تو سالار نے ٹھکرائے جانے کا درد محسوس کیا تھا۔ اس کو منال کی بددعا سے خوف محسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اللہ نے جو رسی دراز کر رکھی تھی وہ یکلخت کھینچ ڈالی تھی اور سالار احمد اپنے غرور اور اپنی انا کے ساتھ منہ کے بل زمین پر گر پڑا تھا اور شاید کبھی دوبارہ کھڑا نہ ہو پائے۔ موجودہ دور میں نوجوان نسل نے ہر گناہ کو بہت معمولی بنا دیا ہے۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق ختم ہو گیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ گناہ تو سبھی اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، مگر دل سے توبہ کی جائے تو کچھ گناہوں کی اللہ معافی دے دیتا ہے۔ مگر گناہ کبیرہ جیسے شرک کرنا، زنا کرنا اور ایسے چند اور گناہ ہیں، ان کی معافی ازالے کی صورت ہی ممکن ہے۔ زنا کی سزا اگر زانی شادی شدہ ہے تو اس وقت تک پتھر برساتا ہے جب سانسیں
تمام نہ ہو جائیں اور کنوارے لڑکا یا لڑکی کو 100 کوڑے مارنے کے بعد اس کی معافی ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔